پونا کی ایک شہر کی جو حادثات اور واقعات کی خبر آئی تھی، 70 مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں کر لی تھی، صرف ایک شہر کی 70 مسلم لڑکیاں. اور اس طرح سے دوسرے شہروں کی اگر بات کریں، دوسری سٹیز کی بات کریں، دہلی ہے، بھوپال ہے، دہرادون ہے، چھتیس گڑھ ہے، اور اسی طرح مدھیہ پردیش اور مہاراشٹر کے بھی کچھ علاقوں کی اگر خبریں موصول ہوئی جو ان کا اگر تجزیہ کیا جائے اور ان کا اعداد و شمار کیا جائے تو یہ سینکڑوں کی تعداد میں. اور یہ دن دور نہیں کہ ہزاروں کی کیسز ایسے آئے ہیں کہ 1000 بچیاں بھی مسلمان جو تھی وہ اسلام چھوڑ کر کے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر چکی ہیں اور اپنے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اب وہ مذہبی طور پر غیر مسلمین کے مذہب اور ان کے طور طریقے کو اپنا زندگی کا شعار بنا کر زندگیاں گزار رہی ہیں. افسوس ہے، دیکھا اگر جائے تو کس وجہ سے؟ سب سے پہلے تو ان لڑکیوں پر افسوس جو اپنے دین ایمان کو پیش کر. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق حقیقی معبود برحق ہے، جس نے دین اسلام کے نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا. اس کے علاوہ بے شمار نعمتوں کو اس نے عطا کیا جس پر اللہ تعالیٰ کا ہمیں بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. بعدہ انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب رسول بنایا، پیغمبر بنایا، آپ نے اپنی ذمہ داری نبوت و رسالت کی ذمہ داری کو کما حق ہو ادا کیا. اللہ کے احکامات، قرآن کی تعلیمات، سب چیزوں کو اللہ کے بندوں تک پوری امانت داری سے پہنچایا. معزز حاضرین، دین اسلام اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کو دین و مذہب کے اعتبار سے اسلام ہی پسند ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایسے بیان کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر دین مذہب کے اعتبار سے اللہ کے یہاں کوئی پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہی. اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو کوئی شخص بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو پسند کرے اور یہ سمجھے کہ اس میں کامیابی ہے، اللہ نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے یہ دین پسند نہیں کیا جائے گا. جو اس نے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو، دوسرے دین کو، دوسرے کلچر کو اختیار کیا اور یہ سمجھے کہ اسی میں میری کامیابی ہے، اللہ نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ چیز قبول نہیں ہوگی. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. جو زندگی بھر دھوکے میں رہا، آخرت میں اس کے دھوکے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ نقصان اٹھائے گا.
اس لیے کہ اس نے اپنی سوچ کے مطابق دین بنایا، اپنے ذہن اور اپنی منچاہی دین کو اس نے اختیار کیا اور یہ سمجھتا رہا کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے یہاں اسلام ہی دین اسلام ہے اور اللہ تعالیٰ اسی دین کو پسند کرتے ہیں، اور وہی شخص کامیاب ہوگا جس نے دین اسلام کے کلمے کو پڑھنے کے بعد صدق دل سے اس کو تسلیم کیا ہو اور اپنے اعمال کے ذریعے سے دین اسلام پر عمل کر کے زندگی گزاری ہو۔ میں اور آپ جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین اسلام ہے، اسی لیے ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ مسلمان کہلانا الگ ہے اور مسلمان ہونا الگ ہے۔ برائے نام کوئی مسلمان ہو تو یہ اسلام بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، یا پھر اگر کوئی شخص دین اسلام کے کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے تو اس نے اقرار کر لیا، لیکن اس کے معنی و مطلب سے واقف نہیں ہے، یا اس کے تقاضے، ان کے معنی و مطالب اس کے دل تک نہیں اترتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اس نے اقرار نہ کیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرے اور پھر زندگی اپنے طور طریقے پر گزارے، جیسے اس کو پسند آیا وہ چیز اس نے لے لی اور جو چیز پسند نہ آئی اس نے اس کو ترک کر دیا، اگر یہ طریقے پر اس نے اپنے اسلام کو منوانے کی کوشش کی ہو تو یہ اس کی چھوٹی سوچ ہے، یہ اس کا اپنا ذاتی نظریہ ہے کہ جس میں وہ دھوکے میں رہا اور آخرت میں اللہ کے یہاں نقصان ہی اٹھانے والا ہے۔ تو حقیقی مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ جہاں کلمہ توحید کا اقرار کر لے، ساتھ ہی ساتھ اس کے تقاضوں پر ایک مسلمان پورا اترنے کی کوشش کرے۔ جہاں اس نے وحدانیت کا اقرار کیا اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کو ہر عبادت میں، اس کے ناموں میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادتوں میں، اس کے کاموں میں، ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا یہ توحید کہلاتا ہے، اور اس نے اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ادا کر لیا تو وہ موحد اور مسلمان ہے۔ اور دوسرا جو اس کلمے کا جس کے ذریعے سے ایک انسان مسلمان کہلاتا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی وحدانیت کی اقرار کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت کا اقرار کر لینا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باتیں ہم تک پہنچیں، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا احادیث کی شکل میں، من و عن ان کو تسلیم کرنا اور ان کے مطابق عمل کرنا، آپ کی ہر بات کو سچی ماننا، آپ کے حکم کے سامنے کسی اور کو کوئی اہمیت نہ دینا، یہ نبی کے امتی ہونے کا تقاضا ہے، بنیادی تقاضا ہے۔ اس کے مطابق اگر کسی مسلمان نے زندگی گزاری ہے تو وہ حقیقی مسلمان اور سچا اور پکا مسلمان کہلایا جاتا ہے۔ اب آئیے کچھ ایسی شکلیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو انسان اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے، معاشرے میں مسلمان یا مسلم ہونے کے اعتبار سے معروف و مشہور بھی ہیں، لیکن کچھ ایسے کلمات، ایسے جملے جو اس کی زبان سے یا اس کے اعمال سے ظاہر ہو جاتے ہیں، ان کے باوجود بھی اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جبکہ وہ کلمات، وہ حرکات، وہ عادتیں، وہ اعمال اسے اسلام سے خارج کرنے والی تھیں، تو بھی یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ارتداد یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلا جانا، اس کو ارتداد کہتے ہیں یا اس کو مرتد ہونا کہتے ہیں۔ ارتداد کی کئی شکلیں ہیں۔ مرتد ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے، کہیں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان خود ہی آ کر کے کہے کہ میں اب مسلمان نہیں رہا، یا میں نے فلاں دین کو اختیار کر لیا، میں اب کافر ہو چکا ہوں، میں یہودی ہو چکا ہوں، میں عیسائی ہو چکا ہوں، میں نے دین اسلام کو ترک کر دیا ہے۔ یہ انسان کی زبان سے نکلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جیسے کہا کہ کچھ ایسے کفریہ جملے اپنے زبان سے وہ ادا کر دے، یا کچھ ایسے اعمال اپنے زندگی میں اس نے انجام دیے ہوں جس کے سبب وہ دین اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر علماء کرام نے کچھ مثالیں پیش کی، جیسے اگر کسی مسلمان کو اس کے بھائی نے، اس کے رشتہ دار نے، اس کے دوست نے نماز کی طرف دعوت دی، کہا کہ آؤ بھائی نماز پڑھ کے آتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ میں کیوں نماز پڑھوں، نماز میں کیا رکھا ہے، اگر یہ جملے اس کے زبان سے نکلتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ کافر ہوگی، کیونکہ نماز کا مقام، نماز جیسی عظیم عبادت کی عزت و احترام، اس کے فضائل اس کے ذہن میں نہیں ہے، اس کے دل میں نہیں ہے، اس نے نماز کو عبادت نہیں مانا،
نماز کو دین اسلام کے بنیادی شرائط اور ارکان میں سے اس نے قبول ہی نہیں کیا. اسی لیے ارکان اسلام اور ارکان ایمان پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے. یہ بنیادیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی بنیادیں 5 چیزوں پر. ان میں توحید، کلمہ توحید کا اقرار کر لینے کے بعد شہادتین، یہ ہو جانے کے بعد نماز سب سے پہلا رکن. نماز کی ادائیگی، اور ادائیگی سے پہلے نماز کا عبادت ہونا، دین اسلام کا رکن ہونا، یہ ہر مسلمان کو ماننا چاہیے. جیسے ایک عمارت کے لیے 5 پلرز اگر ہیں، اگر ان میں سے ایک پلر بھی کمزور پڑ جائے تو عمارت منہدم ہو جائے گی، گر جائے گی. یا پھر یہ کہ اس عمارت میں نقص آ گیا، اب اس عمارت میں رہنے والے لوگ اس ڈر میں، اس خدشے میں زندگی گزاریں گے کہ کب اس کی چھت ہم پر گر جائے. تو یہ معاملہ ہمارے دین کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے یہی بات سمجھائی. بنی الاسلام علی 5، اسلام ایک عمارت ہے اور اس کے 5 پلرز، جن میں سے شہادتین، نماز، روزہ، حج اور اسی طرح سے زکوٰۃ کا ادا کرنا. یہ 5 ارکان ہیں. ان میں سے اگر کسی میں بھی کمزوری یا اس کے رکن ہونے کا انکار کوئی کر دے تو مسلمان نہیں رہا. اور اسی طرح سے رمضان آ جائے، روزوں کے موقع پر کسی نے یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ روزے رکھ لیجئے، مسلمان ہیں، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، صحت مند ہیں، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، نہ آپ مسافر ہیں نہ بیمار ہیں. پھر وہ یہ کہے کہ میں روزہ کیوں رکھوں؟ روزے میں کیا رکھا ہے؟ روزے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ روزے جیسی عظیم عبادت کا اس نے اعتراف نہیں کیا، اس کے فضائل کو نہیں مانتا. عملی طور پر زبان سے جب اس نے یہ الفاظ ادا کر دیے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. پھر اسی طرح سے روزمرہ کی زندگی میں کوئی معاملہ ایسا آ گیا جس کے حل کے لیے، سلیوشن کے لیے اسلام کی طرف لوٹنا پڑتا ہے. مسلمان ہیں، مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنے معاملات، روزمرہ کی زندگی کے جو امور ہیں، ان کو دین اسلام کے جو اصول و ضوابط اسلام میں اللہ نے اور اس کے رسول نے دیے ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو حل کرتا چلا جائے، گزارتا چلا جائے، اپنے پرابلمز کو سالو کرتا چلا جائے. کچھ ایسے ایشیوز ہیں جو ظاہری اپنے زبانوں سے، اپنے باہمی مشورے سے طے نہیں ہو رہے ہیں، حل نہیں ہو پا رہے ہیں، دین اسلام حل ہے. دین اسلام میں حل اس کا بتایا گیا. اب ایسے شخص کو بلایا جائے، کہا جائے کہ بھائی آپ کا یہ مسئلہ قرآن سے حل ہو سکتا ہے، حدیث سے حل ہو سکتا ہے، دین اسلام میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور اس پر یہ کہے کہ میں کیوں مانوں؟ کیا دین سب ٹھیکہ لے کر رکھا ہے؟ دین میں کیا رکھا ہے؟ قرآن کی بات کو میں کیوں لوں؟ وہاں اپنی انا پر اگر اڑ گیا اور اس نے یہ کہا کہ میں کسی کی بات کو نہیں مانتا، میں نہ اللہ کی بات کو قبول کروں گا نہ رسول کی بات کو، زبان سے کہے نہ کہے، لیکن اگر وہ نہ مانتا بھی ہے تو علماء کہتے ہیں کہ وہ دین اسلام میں نہیں ہے، خارج ہو گئے. یہ بھی ارتداد کی ایک شکل ہے. یہ ارتداد کی شکلیں ہیں جو زبان سے نکل گئے. اب اس سے کیا ہو گیا؟ اس کا نقصان، اس کی جتنے نیکیاں تھیں وہ ضائع ہو گئی. اور پھر جب نکاح کی بات آتی ہے تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. ظاہر سی بات ہے، اسلام کی بنیاد پر، اسلام کی شرط پر نکاح طے ہوتا ہے. اگر یہ چیزیں اس نے، غیر اسلامی حرکتیں اس نے کر لی، جملے اپنی زبان سے ادا کر لیے جس کے سبب دین اسلام کے دائرے سے خارج ہو رہا ہے، تو اب وہ مسلمان نہیں رہا. کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان عورت اس کے نکاح میں رہے؟ پھر اس طرح سے اور شکلیں اہل علم نے بیان کی، جن میں سے یہ ہیں کہ اسلام کے جو فرائض ہیں، ان فرائض میں سے کسی کا انکار کر دینا یا اس کو ہلکے میں لے لینا. مثلا اگر حجاب کی بات کریں، عورتوں کے پردے کی بات کریں، خواتین اس کو یہ سمجھیں کہ یہ پرانی رسم و رواج ہے، اور پردہ کرنے کو یہ سمجھیں کہ مجھے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ ابھی ماڈرن نہیں ہوئی ہے، یہ پرانے دور میں زندگی گزار رہی ہے، فیشن الگ ہو چکا ہے. اگر یہ سوچ کر کے وہ پردہ کرنا چھوڑ دے، یا یہ کہے کہ میں اب زمانے کے قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتے ہوں، اسلام کی تعلیمات یہ پرانی ہیں، 1400 سال پہلے احکامات ہیں، میں اب کیوں اس زمانے میں، یہ زمانہ تو جدید ترقی والا زمانہ ہے، ماڈرن اور فیشن زمانہ ہے، ایسے میں مجھے یہ پردے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کو اگر ہلکے میں لے، یا پردے سے نفرت ہو، یا پھر یہ کہ پردے کو حقارت کی نظر سے دیکھے کوئی خاتون، تو اس کی وجہ سے بھی وہ اسلام سے خارج ہو جائے. یا پھر مردوں میں بھی کوئی پردے کو لازم نہ سمجھے، اپنے گھر کی خواتین کو پردے سے روکے، اور پردہ کرنے پر تانا زنی کا شکار، ان کو تانا کرے، تانا دے، اور یہ بتائے کہ ہمیشہ پردے میں رہتی ہوں. جہاں اسے پردہ کرنا ہے، اسے اپنی عفت، اپنی حیا کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت ایک عورت بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہے. اور اگر کہیں وہ پردہ کر رہی ہے
اور کسی کو اس کے پردے پر اعتراض ہو اور وہ یہ کہے کہ تم ہر جگہ پردہ کے لیے نکل جاتی ہو، ہماری جیسے نہیں ہو، ہمارے ماحول جیسے نہیں ہے تمہارا ماحول، تو پھر یہ بھی کہیں نہ کہیں دین اسلام کے اس فریضے کا مذاق ہو رہا ہے، یہ توہین ہے، جس کے سبب یہ انسان اگر یہ اعتقادی طور پر مانتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان تو کرے لیکن اسلام کے اس حق کو نہ قبول کرے تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے۔ پھر اس طرح سے اہل علم نے یہ بھی بتایا کہ دین اسلام میں جن چیزوں کو حرام کیا گیا، کوئی شخص اگر اسے حلال کہہ دے، حلال سمجھ کر عمل کرنا شروع کر دے، کھانے پینے کی اشیاء ہو سکتی ہیں، استعمال کی اشیاء ہو سکتی ہیں، لین دین کے معاملات، تجارت کے معاملات ہو سکتے ہیں، اسلام نے ہر جگہ حدود اپنے مقرر کر دیے، بتا دیا کہ یہ دین اسلام میں اللہ نے حلال کر دیا۔ اور اگر آپ حلال اور حرام کا تجزیہ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار رکھی ہیں اور حرام جو چیزیں ہیں وہ بالکل متعدد ہیں، گنے چنے۔ اور اگر وہاں بھی انسان حرام کو حرام نہ سمجھے، حلال سمجھ کر کے عمل کرے، اور جب اسے یہ بتایا جائے کہ بھائی یہ دین اسلام میں حرام ہے، وہ نہ مانے اور یہ کہے کہ اب اسی پر زندگی چل رہی ہے، ہمارے ابا ہمارے پردادا فلاں یہی کرتے تھے، ہم یہی کرتے آئیں گے، اور اگر وہ اس کو چھوڑے نا اور اسی پر عمل کرتا رہے اور پھر اسی پر بضد اور اسی پر مصر رہے، تو دین اسلام، اہل علم کہتے ہیں کہ وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا، دین اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا۔ پھر اس طرح سے کچھ دینی تعلیمات، دینی باتوں کا مذاق اڑانا، مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت چہرے پر داڑھی چھوڑنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کان قط اللحیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بڑی گھنی تھی، جس سے کہ محدثین نے بتایا اس کی شرح میں کہ آپ کا سینہ چھپ جایا کرتا تھا، اتنی بڑی داڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، گھنی داڑھی، اور یہ فطرت کے اعمال میں سے ہیں، سنن فطرت میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کیا ان کی زینت کے لیے، مردوں کو عطا کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مردوں کی زینت اور خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے داڑھی عطا کی ہے، وہیں عورتوں کی خوبصورتی اور زینت کے لیے داڑھی نہیں ہے، چوٹی کے بال اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے۔ اب ایک انسان اس کو نکالے اور یہ سمجھے کہ اس پر اس کو رکھنا نہ رکھنا برابر ہے میرے لیے، اور داڑھی آ کر کہہ رہی ہے کہ سنت ہے، یہ فطرت کا اعمال میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے نیچرل، بھائی نیچر اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اور انسان اسے نکال کر کے انکار کر دے اور یہ سمجھے کہ یہ سنت نہیں ہے، تو پھر آپ تو ایک طرح سے اپنی خوبصورتی کو بگاڑ رہے ہیں، اور دوسری اگر بات کریں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اس طرح سے آپ جو ہیں خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ ہو جاتا ہے، کسی نے اس کا مذاق اڑا دیا، کسی کی بڑی داڑھی کو دیکھ کر کے، گھنی داڑھی کو دیکھ کر کے کوئی ہنسے، مذاق اڑا دے، تو پھر اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے۔ اور پھر ایک اور سنت جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ کہاں تک انسان کو اپنا ازار، اپنی پینٹ پہننی ہے، ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے، اس کی سزائیں مقرر کر دی گئی قیامت میں کہ جو حصہ ٹخنے کے نیچے آئے وہ جہنم میں جلے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا صرف اتنا حصہ جلایا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے اس پر عمل کرنے والا شخص جہنم میں جائے گا، اس عمل کی وجہ سے، اس خلاف ورزی کی وجہ سے۔ مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے ازار کو اوپر رکھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر وفات سے پہلے ایک شخص، ایک نوجوان ان کی عیادت میں آیا، اور جب وہ واپس جا رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا ازار اس کے ٹخنے سے نیچے ہے۔ انہوں نے اسے بلایا، اے نوجوان اللہ سے ڈرو، یہ تمہاری جو ازار ہے یہ ٹخنے سے نیچے ہے، اس کو اوپر کر لو، فَإِنَّهُ أَتْقَى لِرَبِّكَ وَأَنْقَى لِثَوْبِكَ، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اس کی خشیت آئے گی، اور تمہارے کپڑے کی، لباس کی صفائی کا ذریعہ لڑاتے پھرو تو پھر وہ کام ہو جائے گا صفائی کا جو لوگ کرتے ہیں جھاڑو کے ذریعے سے، وہ ہم اپنے کپڑوں سے ذریعے کر رہے ہیں، کہاں کی کیا گندگی لگی ہمیں احساس نہیں ہے اس بات۔ تو یہ سنت ہے، اس پر اگر کوئی مذاق اڑائے، جیسے جملے ہیں ممبر رسول پر کہتے ہوئے ڈر ہوتا ہے دل پر، لیکن لوگوں نے عام کیے ہوئے، کچھ ہمارے نوجوان اور ہمارے کچھ معاشرے میں لوگ کہتے ہوئے کبھی سمجھتے نہیں ہیں، کبھی غور نہیں کرتے ہیں۔ کوئی اگر اونچی پینٹ پہن لے، پیجامہ پہن لے، تو یہ بات آتی ہے کہ دیکھو اپنے چھوٹے بھائی کی پینٹ اور پیجامہ پہن کر آیا ہے، لوگ ہنستے ہیں، ان باتوں پر ہنستے ہیں۔ اللہ کا خوف کریں، یہ نبی کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اس پر عمل کیا، صحابہ کو عمل کروایا بھی، اور نہ کرنے پر جہنم کی وعید سنائی۔ اور اس سلسلے میں اگر کسی نے کوتاہی کی، مذاق اڑایا، اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دین اسلام سے خارج ہو جائے۔ اب ایسے اور مثالیں آپ دین اسلام کے لے لیں جن پر عمل کرنا ایک مسلمان کی شان ہے،
شان امتیازی ہے کہ عمل کرے تو مسلمان اور اچھا مسلمان کہلاتا ہے، اور اگر وہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دے تو اہل علم کہتے ہیں وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پھر اس طرح سے دین اسلام سے خارج ہونے یا خارج کرنے والے امور میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ کوئی شخص صرف قرآن کو مانے اور یہ کہے کہ حدیث میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت میں شک پیدا کر دے، معاشرے میں لوگوں سے کہے کہ قرآن میں تو یہ حکم ہے، حدیث میں کیسے؟ ایسے شخص کو پہلے چاہیے کہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرے، علماء سے رجوع کرے، قرآن کے کچھ اصول ہیں، حدیث کے کچھ اصول ہیں، ان کو پڑھے، جانے، معلوم کرے۔ اس اصول کے الف کو نہیں جانتا ہے اور بیٹھ کر کے قرآن پر بات کرتا ہے، حدیث پر بات کرتا ہے۔ ایسے کم عقلوں کو چاہیے کہ دین اسلام کی تعلیمات کو پہلے سیکھے، جو مراجع و مصادر ہیں ان کی طرف رجوع کریں، استفادہ کریں علماء سے۔ اور پھر اگر کوئی اس طرح سے صرف قرآن کو مانے اور حدیث کا انکار کرے تو منکرین حدیث کی فہرست میں آئے گا، اور یہ بھی دین اسلام کے ایک بڑے جز کا انکار ہے، اور اس کی وجہ سے وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ کچھ شکلیں ہیں ارتداد کی، یعنی مسلمان ہوتے ہوئے بھی زندگی بھر دعویٰ کرے، پڑھنے کو نمازیں پڑھ رہا ہے، اعمال کر رہا ہے، لیکن دین اسلام کی جو احکامات و تعلیمات، مسائل ہیں، تعلیمات ہیں، ان کا انکار کرے یا مذاق اڑائے، تو اس کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ زبان سے صرف یہ کہنا یا اس کا خود کا یہ اعتراف کر لینا کہ میں اب مسلمان نہیں رہا، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کے اس اعمال کی وجہ سے دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایمان کا اصل مطلب یہ ہے، اور ایمان اس وقت درست ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو تسلیم کر لے، سچی ماننا، ان کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اسلام کے صحیح ہونے، درست ہونے کی علامت ہے، اور اس قدر سچا ماننا کہ اس میں کوئی شک نہ ہو، کوئی شک نہ ہو، جھٹلائے نہ، مذاق نہ اڑائے، نہ ہی دوسروں کو اس طریقے سے یہ مسئلہ بیان کرے کہ سامنے والے کے ذہن میں شک پیدا ہو۔ دین اسلام کی تعلیمات، ہاں اگر آپ کو سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ اس ذریعے کی طرف لوٹیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کا شک، یہ سوال ختم ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں میں اس طرح شکوک پیدا کرتے پھر جائیں، لوگوں میں ایسے سوالات یا ایسے شبہات آپ رونما کریں کہ لوگ جو دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے پورے یقین پڑتے ہیں ان کے دلوں میں شک پیدا ہونا شروع کر دیں۔ اس وجہ سے نہ صرف آپ گناہ میں پڑ رہے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی آپ جو ہے گناہ میں لے جاتے ہیں۔ پھر اس طرح سے یہی حالات ہیں جن کی طرف اشارہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی تھی، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ صحیح مسلم کی روایت، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں نیک اعمال کو انجام دینے میں تیزی سے دوڑ لگاؤ۔ ہماری ریس دنیا کے معاملات میں ہے، کسی کو پیچھا کرو، کسی کو نیچا کرو، کسی کو گرا دو، کیسے کر سکتے ہیں اس کی پوری پلاننگ چلے گی۔ رات بھر نہیں سوئیں گے، لیکن صبح جب ہوگی تو دوسرے کو کیسے نیچا دکھانا ہے، کیسے حقیر کرنا ہے، کیسے پیچھا کرنا ہے، یہ سب چیزیں پلاننگ میں آ جاتی ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، آپ نے بتایا بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں میں اب آ چکے ہوں، فتنوں کے زمانے میں نیکیوں میں آگے بڑھو، سوچو کہ نیک کام کیا ہو سکتا ہے، نیکی مجھے کیسے کرنی چاہیے، کون سی نیکیوں کا موقع ہے کہ آگے بڑھ کر کے میں نیکی کروں۔ اور فتنوں سے بچنے کا یہ سب سے عظیم ذریعہ، علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فتنوں سے بچنا ہو، نیکیوں میں تیز بڑھو، دوڑو، بادروا کا سبقت لے جاؤ، ریس لگاؤ نیکیوں میں۔ کوئی کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، کسی نیک آدمی کو دیکھ کر کے آپ اس سے بہتر بننے کی کوشش کریں، یہ فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا، فتنے ایسے آئیں گے كقطع الليل المظلم، رات میں جیسے تاریکی چھا جاتی ہے ایسے ہی یہ تاریک فتنے ہیں، انسان کی آنکھوں پر، اس کے ذہن پر، اس کے دل پر چھا جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ حلال حرام کی تمیز بھول جائے گی، دین کی تعلیمات، غیر اسلامی رسم و رواج، ان سب میں فرق کرنا بھول جائے گا۔ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح میں مومن تھا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام میں مسلمان تھا، مومن تھا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اتنے سنگین فتنے آئیں گے، اتنے سنگین فتنے، اور وہ دن دور نہیں۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب ہم انہی دنوں میں زندگی گزار رہے ہوں، ہم یہ نہ سوچیں یا انتظار کرتے بیٹھیں کہ وہ فتنے آئیں گے تب دیکھیں گے۔ فتنوں میں ہم گھر چکے ہیں، فتنوں میں گھر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیشن گوئی کی ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھو،
جتنے دین کی تعلیمات معلوم ہے ان پر مکمل مضبوطی سے قائم رہو، ثابت قدمی کا ثبوت دو، اس وجہ سے تم محفوظ رہو گے فتنوں سے، ورنہ پھر یہ فتنے اتنے سنگین ہیں کہ تمہارے ذہن و دماغ کو، تمہارے دلوں کو موڑ کر رکھ دیں گے، اور یہ دین اسلام تمہارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دین کو وہ دنیا کے چند سکوں کے بدلے میں بیچ دے گا، دین کا سودا کرے گا دنیا کے نتیجے میں۔ ایسے فتنے آئیں گے۔ اس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اور یہ تعلیم دی اور یہ پیشن گوئی کی۔ اور معزز حاضرین، مرتد کی جو سزا ہے، جو دین اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے دین کو اس نے اختیار کیا، یا پھر کچھ اپنے اعمال، اپنی کلمات کے ذریعے سے خود اس اسلام سے نکلنے کا وہ سبب بنا ہو، تو دین اسلام میں پہلے تو اسلام کا یہ ضابطہ سمجھیں، لا اکراہ فی الدین، کسی کافر کو مسلمان بنانے پر زبردستی نہیں۔ یہ دین اسلام کا ایک عام قاعدہ، لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، لیکن ہاں کوئی مسلمان اسلام قبول کر لینے کے بعد کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اسلام کا ضابطہ یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، اسلامی حکومت اگر ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنے دین کو بدل دے، مرتد ہو جائے مسلمان ہونے کے بعد، اسے قتل کر دو۔ یہ ضابطہ، وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس نے کلمے کا اقرار کر کے، شہادتین جو گواہی اس نے دی تھی، اللہ اور اس کے رسول سے جو عہد اس نے کیا تھا، اس عہد کی اس نے عہد شکنی کی ہے، اس نے اپنے عہد کو توڑا ہے۔ اس نے یہ قبول کیا تھا کہ میں اللہ کی تعلیمات پر عمل کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی تعلیمات پر عمل کروں گا، اور اس نے اس عمل کے ذریعے سے اپنے زبان سے کچھ کلمات ظاہر کر کے گویا اس عہد کو اس نے توڑ دیا۔ اس وجہ سے اس کی سزا یہ ہوگی، یا پھر یہ کہ وہ خود بھی دین اسلام سے جب خارج ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں دوسرے لوگوں کی نظروں میں بھی اسلام ہلکا ہو جائے گا، اسلام کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، اسلام کی توہین اور اس طرح سے دروازے کھل جائیں گے۔ وہیں اگر یہ سزا دے دی جائے تو عام لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ دین اسلام کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک دور تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابتداء اسلام میں، ہرقل ملک بادشاہ، روم کا جو بادشاہ تھا، اس نے ابو سفیان اور کچھ لوگوں کو بلا کر کے جب یہ بات پوچھی، کئی سوالات اس نے پوچھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ایک سوال اس نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم میں جو شخص نبی بن کر آیا، اس کی دعوت کو تسلیم کرنے والے جو افراد ہیں، مسلمان ہونے کے بعد کیا وہ دین کو چھوڑ کر کے دوسرے دین کی طرف جا رہے ہیں، کیا پھر کفر کی طرف آتے ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ جب لوگ دین اسلام کو قبول کر لینے کے بعد اس کی سچائی، اس کی حقانیت کو پہچان لیتے، اور ان کی روشنی ان کے دلوں کو روشن کر دیتی، اور اس طرح سے دین اسلام کی مٹھاس، محبت ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی، رچ بچ جاتی۔ اس وقت ان کو کفر کی طرف لوٹنا ایسے ہی ناپسند تھا جیسے آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے۔ اور پھر جو مرتد ہوتا ہے، آپ دیکھیں اس کی حالت ایک کافر سے بھی بدتر ہے۔ جو مسلمان ہو کر کافر ہو گیا ہو، مرتد ہو گیا ہو، اس کی حالت ایک کافر سے بھی بدتر ہے۔ خطبہ کے آغاز میں سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 217 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کہ جو شخص اپنے دین کو چھوڑ کر کے مرتد ہو گیا، یعنی اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے دین کو اس نے اختیار کر لیا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اسی حال پر رہا اس وقت تک کہ اس کی موت آ گئی، فَهُوَ كَافِرٌ، اللہ نے فرما دیا کہ وہ کافر، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے اس پر حکم لگایا کہ وہ کافر ہو گیا۔ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور پھر جتنی نیکیاں مسلمان ہو کر کے اس نے کی تھی وہ تمام اعمال ضائع، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، آخرت میں کوئی بدلہ اسے ملنے والا نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کے سب جو مرتد ہو رہے ہیں، دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف چلے جا رہے ہیں، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں۔ اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس طرح سے اگر ہم اپنے مسلم سماج کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے حالات رونما ہو رہے ہیں، کئی ایسے کیسز، کئی ایسی خبریں ہم تک موصول ہو رہی ہیں، اور افسوسناک صورتحال ہے۔ ایک دور تھا جب مسلمان کافر ہونے کے لیے ایسی کوئی صورت نہیں تھی، لیکن آئے دن جس طریقے سے بہت تیزی سے جو خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں، روح فرسا خبریں ہیں، آنکھیں خون کے آنسو رونے کو تیار ہیں، دل دہلا دینے والی ایسی خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں۔
ایسے میں ہماری کیا ذمہ داریاں اور یہ حالات کیوں پیش آ رہے ہیں، ان اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن سب سے پہلے دین اسلام کی تعلیمات ہم پر یہ ہیں، جو فکر مند لوگ ہیں، جو دین پر قائم و دائم ہیں اور ثابت قدم ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی جانب سے خصوصی رحمت عطا کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ بھی دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کن فتنوں سے، جو ظاہر ہیں اور جو باطن ہیں، چھپے ہوئے فتنے، ظاہری فتنے، ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ کتاب حیات الصحابہ میں منقول ہے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں، اور فتنوں میں اس نے نام بھی لیا، کہا کہ بیوی نہیں چاہیے، اولاد نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ فتنے ہیں، یہ فتنوں کی چیزیں ہیں۔ اس نے پناہ مانگی، عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی، کہا اللہ تعالیٰ اس نے جن چیزوں کی پناہ مانگی ہے میں اس دعا سے پناہ چاہتا ہوں، اس نے جو دعا مانگی ہے میں اس دعا سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اس شخص کو انہوں نے بلایا اور فرمایا کہ تم نے دعا کی تھوڑی دیر پہلے اور تم نے یہ کہا کہ مجھے بیوی نہیں چاہیے، اولاد نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے۔ اللہ کے بندے، فتنوں سے پناہ نہیں بلکہ وہ فتنوں سے پناہ مانگو جو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ فتنے ہیں آپ کی زندگی میں، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ آزمائش، آزمائش۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیوی، بچوں، اولاد کو جو فتنہ کہا ہے یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی، مال کے حقوق کی ادائیگی، اولاد کی تربیت اور ان کے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بحیثیت باپ اور سرپرست کے نافذ کیے ہیں، ان کو کس طریقے سے ہم ادا کر رہے ہیں، یہ امتحان ہے ہمارا۔ اسی کے مطابق ہمارا جزا و سزا کا جو فیصلے کا دن ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے۔ تو فتنوں سے نہیں بلکہ ان فتنوں سے پناہ مانگو جو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑ دیں گے، دین سے دور کر دیں گے۔ اس لحاظ سے یہ جو صورتحال ہمارے ملک کی ہیں، اگر ہم پچھلے کچھ سالوں کی بات کریں تو یہ واقعات بہت ہی شاذ و نادر پیش آتے تھے، شاذ و نادر، اکا دکا واقعات پیش آتے تھے۔ لیکن آج جس قدر تیزی سے یہ خبریں ہم تک موصول ہو رہی ہیں، اگر بات کریں تو صرف پونا کی بات اگر ہے، پونا کی کچھ ایک شہر کی جو حادثات اور واقعات کی خبر آئی تھی، 70 مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں کر لی تھی، صرف ایک شہر کی 70 مسلم لڑکیاں۔ اور اس طرح سے دوسرے شہروں کی اگر بات کریں، دوسری سٹیز کی بات کریں، دہلی ہے، بھوپال ہے، دہرادون ہے، چھتیس گڑھ ہے، اور اسی طرح مدھیہ پردیش اور مہاراشٹر کے بھی کچھ علاقوں کی اگر خبریں موصول ہوئی، جو ان کا اگر تجزیہ کیا جائے اور ان کا اعداد و شمار کیا جائے تو یہ سینکڑوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں، اور یہ دن دور نہیں کہ ہزاروں کی کیسز ایسے آئے ہیں کہ 1000 بچیاں بھی مسلمان جو تھی وہ اسلام چھوڑ کر کے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر چکی ہیں اور اپنے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ مذہبی طور پر غیر مسلمین کے مذہب اور ان کے طور طریقے کو اپنا زندگی کا شعار بنا کر زندگیاں گزار رہی ہیں۔ افسوس ہے، دیکھا اگر جائے تو کس وجہ سے؟ سب سے پہلے تو ان لڑکیوں پر افسوس جو اپنے دین ایمان کو پیش کر، اسی طرح سے اپنے ضمیر کا، اپنے حیا اور پاک دامنی کا قتل کر کے اپنے خاندان اور سماج پر جو بدنما داغ انہوں نے چھوڑا ہے، ایسی اور لڑکیوں پر افسوس ہے جو اگر دین اسلام کے شرائط پر زندگی گزارتی تو ہو سکتا تھا کہ اسلام کے لیے فخر ثابت ہوتی، ایسے نسل کو بناتی جو آنے والے دنوں میں رہنما بنتے، قائد بنتے، اپنے ایسے آنے والے فتنوں کو روکنے والے علماء بنتے، قائد اور عمائدین ملت بنتے۔ لیکن ان خواتین نے، ان لڑکیوں نے دین کا سودا کیا، اپنی عفت اور حیا کا سودا کیا، اور اس طریقے سے اپنے والدین کی جو اس کے اوپر ان کے جو احسانات تھے ان کو بھی اس نے جو ہے کھاٹ اتار دیا، اور اس طریقے سے ان کے حقوق کی پامالی کر کے دین اسلام کو اس نے چھوڑ دیا۔ معزز حاضرین، ان سب حالات پر اگر ہم غور کریں تو دیکھا جائے تو اس کے دو رخ۔ ایک رخ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو حادثات کی تیزی ہو رہی ہے، جو خبریں موصول ہو رہی ہیں، اس کے اعداد و شمار میں جو تیزی بڑھتی جا رہی ہے، یہ اتفاقی واقعات نہیں ہے کہ اچانک ہو گیا، کسی نے اپنے دین کو اچانک چھوڑ دیا۔ اگر غور کیا جائے تو خود ہمارا جو سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے وہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، خبریں جو موصول ہو رہی ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ، ایک سازش ہے جس کے تحت اس جال میں ہماری کچھ مسلم خواتین، لڑکیاں پھنس رہی ہیں۔ اور اس وجہ سے، اور وجہ کیا ہے اور اس کے پیچھے جو کام ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ اپنے نوجوانوں کو ورغلا کر
اپنے دین کی اہمیت جگا کر ان کے دلوں میں، اور ان کو بڑے بڑے تحفے تحائف اور بڑی خطیر رقم دینے کے وعدے کر کے ان کو اس طریقے سے ان کاموں پر لگایا جا رہا ہے، اس سازش اور پلان کا ان کو حصہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ نوجوان آج جس طریقے سے فیشن پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، اس کو اگر ایک اچھی بائک مل جائے، اچھی رقم مل جائے، آئی فون کا وعدہ کر لیا جائے کہ تم یہ کرو تو یہ مل جائے گا، اس تڑپ میں وہ اس کام کو کرتے ہوئے کبھی جو ہے پیچھے نہیں ہٹتا اور آگے بڑھ کر کے اس پلاننگ میں وہ شامل ہوتا ہے۔ اور اس کا دوسرا رخ وہیں یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں خود ان مسلم لڑکیوں کی غفلت و لاپرواہی ہے، یا پھر دین بیزاری ہے، یا پھر یہ کہ خود جو والدین اور سرپرست ہیں ان کی کہیں نہ کہیں تربیت میں کوتاہی، لاپرواہی۔ یہ کچھ ایسی حقیقتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ سننے میں کڑوی لگے باتیں، لیکن یہ کڑوے گھونٹ اگر ہم سہ لیں تھوڑی دیر کے لیے تو یہ ہمارے لیے اچھا علاج بن سکتے ہیں، کیونکہ کڑوی دوا ہی علاج بنتی ہے اور جلدی بیماری کو ختم کرنے والی۔ حالات اس بات کی گواہی دیتی ہیں، اس کو قبول کر کے تسلیم کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں یہ بات کہی گئی کہ جس طریقے سے والدین کی لاپرواہی یا سستی کی بات اور غفلت کی بات اگر کریں، تو جس طریقے سے انٹرنیٹ کا اندھادھند استعمال اور اس میں جو آزادی اولاد کو مل چکی ہے، موبائل فونز ان کی خواہشات اور ان کی فرمائشوں پر بڑے بڑے فونز ان کے حوالے کر دینا، یا پھر کچھ والدین اپنے بچوں پر اندھا اعتماد کرتے ہیں کہ میرا بچہ نہیں بگڑے گا، میری بچی نہیں بگڑے گی، یہ اتنی اچھی ہے۔ اگر واقعی آپ نے ویسی تربیت کی ہے اور آپ کی تربیت پر آپ کو اعتماد ہے تو قابل مبارکباد ہے ایسے والدین، لیکن جہاں کہیں بگاڑ دیکھنے کے باوجود بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی آنکھوں کو نیچی کر لیں اور وہاں اپنے بچوں کی کوئی سرزنش نہ کریں، کوئی پکڑ نہ کریں اور ان کے سلسلے میں تحقیق نہ کریں، تو پھر یہ لاپرواہی، اور اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے جو آج ہمارے سامنے کئی ایسے حادثات کی شکل میں پیش آ رہے ہیں۔ اور اس کا دوسرا رخ جو میں بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ آج مسلم یا پھر غیر مسلم کوئی بھی ہو، نوجوان نسل میں آج بی ایف اور جی ایف کا جو ایک کلچر عام ہوتا جا رہا ہے۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے آج جس طریقے سے یہ سوشل میڈیا کے سبب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہی اسباب ہے، معاشرے کا بھی اس پر اثر ہوتا ہے، لیکن صورتحال یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ اگر آج کسی کا بوائے فرینڈ نہ ہو تو اس لڑکی کو معیوب سمجھا جا رہا ہے، اگر کسی لڑکے کی گرل فرینڈ نہیں ہے تو اس کو معیوب سمجھا جا رہا ہے۔ دوستوں میں یہ بات ہوتی ہے، افسوس ہے تم پر، اب تک تمہارا کوئی نہیں ہے پارٹنر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ اگر یہ آج ہماری نوجوان نسل اور بالخصوص مسلم لڑکوں اور لڑکیوں میں یہ سوچ اگر سرایت کر گئی ہے اور اس قدر یہ گھٹیا سوچ کے حامل ہو چکے ہیں تو ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر ضرور بڑا ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ایک واقعہ اردو ٹائمز جو پیپر نکلتا ہے اس میں ابھی کچھ دنوں پہلے یہ خبر موصول ہوئی، یہ پہنچی کہ ایک بھیونڈی کی مسلم لڑکی جس نے اسٹیٹمنٹ دیا، اس کے انٹرویو میں اس نے کہا کہ مجھے مسلمانوں سے سخت نفرت ہے، یہی عنوان بنایا گیا تھا اس کے انٹرویو کا، مجھے مسلمانوں سے سخت نفرت ہے۔ یہ دوسرا رخ تھا اس تصویر کا۔ اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے جو اسباب بیان کیے میں نکات کی شکل میں آپ کے سامنے پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان، وہ کہتی ہے کہ میرے گھر کے جو سرپرست والد تھے ان کے انتقال کے بعد کسی نے ہمیں نہیں پوچھا، کسی نے ہماری ذمہ داری نہیں لی، گھر کی سب کمائی اور پوری جو ذمہ داریاں تھیں وہ میرے والد کے کندھوں پر تھی، جیسے ان کا انتقال ہو گیا اس ذمہ داری کو اٹھانے والے کوئی نہیں تھے، میں ہی گھر کی بڑی لڑکی ہوں، مجھے ذمہ داری لینی تھی، اس وجہ سے میں نے کوشش کی، تو ایسی صورت میں جہاں مجھے نوکری ملی یا نوکری ملنے کا جو سبب تھا ایک غیر مسلم لڑکا تھا، اس نے مجھے اس سلسلے میں بہت ہیلپ کی، بہت مدد کی، بہت تعاون کیا، اور اس کے بعد کچھ پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی وہ مجھے پیسے دیتا، اس وجہ سے آج جا کر کے وہ کیا ہے اس کی بیوی بننے کو تیار ہو گئی تھی۔ ایک یہ دوسرا سبب اس نے بتایا کہ ہماری غربتوں کا اس قدر ناجائز استعمال یا پھر غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ لوگ اگر رمضان میں یا کسی مناسبت سے کچھ دیتے بھی ہیں تو اس کی اشتہار بازی کی جاتی ہے، اس کی تصویریں لی جاتی ہیں، اخبارات میں شائع کیے جاتے ہیں، ویڈیوز بنائے جاتے ہیں۔ کوئی جو ایسا غریب کی بھی عزت ہوتی ہے، غریب کی بھی غیرت ہوتی ہے، اس کو اگر تار کیا جائے تو پھر یہ کسی غریب کو بھوکا مرنا اس کو پسند ہوگا، لیکن اس طریقے سے اپنی عزت کی دھجیاں اٹھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس نے یہی کہا کہ جو کچھ دیتے بھی ہیں تو ایک تو ناکافی ہوتا ہے، اور اگر کچھ دیتے بھی ہیں تو اس طریقے سے خبریں اور یہ ویڈیوز بنا کر کے تصویریں شائع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو تنظیمیں کام کرتی ہیں، ویلفیئر
خدمات کی روشنی میں ایسے لوگوں کے لیے ایک المیہ ہے، یہ سوچنا چاہیے، غور کرنے کی بات ہے۔ اور تیسری بات اس نے کہی کہ ہمارے ہی محلے میں، ہمارے گھر کے اطراف میں کئی مسلم گھرانے ہیں جن کی جب شادیاں ہوئیں تو کروڑوں روپے خرچ کیے گئے، لاکھوں روپے خرچ کیے گئے، بے جا رسم و رواج منائے گئے، فضول خرچیاں کی گئی، اور وہیں ہمارے گھر میں چولہا جل رہا ہے نہیں جل رہا ہے کسی کو خبر نہیں، کانوں کان خبر نہیں، 1 روپیہ ہمیں کسی نے نہیں دیا۔ یہ تمام حقیقتیں ہیں۔ اس لیے اس نے کہا کہ اندر ہی اندر میرے دل میں کہیں نہ کہیں مسلمانوں سے نفرت ہونے لگی۔ اور دوسری وجہ اس نے بتائی کہ اگر میں ایک اکیلی گھر کی خاتون لڑکی ذمہ دار عورت بننے کے بعد میں گھر کے پیٹ کو بچانے کے لیے، ان کی زندگیوں کو بچانے کے لیے اگر اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہوں تو میں نے کیا گناہ کیا۔ اور تیسری بات اس نے، چوتھی بات یہ بتائی کہ جس طریقے سے رجسٹر آفس ہوتا ہے جہاں پر یہ شادیاں ہوتی ہیں، لو میرج ہوتی ہیں یا پھر دیگر شادیاں کی جاتی ہیں، ان کی لسٹ 1 مہینے تک وہاں لگائی جاتی ہے، 1 مہینے تک۔ اس کی ایک وجہ یہ بتاتے ہیں، اس کے کئی وجوہات ہیں جن میں سے ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر کسی کو اس شادی پر اعتراض ہے تو وہ آئے سرپرستوں میں سے، ذمہ داروں میں سے یا محلے میں سے، اور خصوصاً ایسے اسلام کی بنیاد پر، دین کا مذہب اور دین کا فرق اگر ہے، کسی کو اعتراض ہو۔ یہ لڑکی اسی لسٹ میں سے ملی تھی جس کے پاس جا کر کے یہ باتیں کی گئی، تو اس نے بات بتایا کہ اس وقت جب یہ رجسٹر آفس میں لسٹ لگائی جاتی ہے، غیر مسلم تنظیمیں اتنی ایکٹیو ہیں کہ وہ دوڑے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی غیر مسلم لڑکی مسلمان تو نہیں ہوگی، لسٹ تلاش کرتے ہیں۔ اور وہیں ہماری تنظیمیں ایسی ہیں کہ جو بہت ہی غفلت کا شکار ہیں، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی آ کر کے نہیں دیکھتا ہے کہ کتنی مسلم لڑکیاں غیر مسلم ہو رہی ہیں۔ یہ حقیقتیں اس نے بیان کی، یہ اپنی طرف سے میں نے بیان نہیں کی ہیں، یہ جو نیوز پیپرز میں چھپی باتیں ہیں، انٹرویوز کے ذریعے سے ایسی کئی لڑکیاں ہو سکتی ہیں جہاں ایک رخ لاپرواہی، دین بیزاری، شریعت سے لاپرواہی، جب ان کو روکا جائے کیونکہ بنیاد ان کی مضبوط نہیں ہے، اسلام سے محبت نہیں ہے، پردے کی کوئی محبت نہیں ہے، جب ان کو بتایا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ حرام رشتہ ہے، یہ صحیح رشتہ ہے، تو کہتے ہیں دین اسلام سخت ہو گیا، دین اسلام کی تعلیمات سخت ہیں، اس وجہ سے دین بیزار ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا رخ یہی کہ کہیں نہ کہیں ایسے مسلم سماج میں جو غریب غربا ہیں، فقراء ہیں، ان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں غربت کے سبب اور افلاس اور غریبی کے سبب، کہیں نہ کہیں وہ اپنے دین کو چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین اسلام پر ثابت قدمی عطا کرے اور دین اسلام سے ہمارے دلوں میں اللہ محبت پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر اور عقیدہ توحید پر باقی رکھے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو حادثات اور واقعات ہمیں سن کر دل پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حادثات و واقعات کی روک کے لیے کوئی ضرور اسباب پیدا فرمائے، کوئی انتظامات اللہ تعالیٰ ضرور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو دعات حضرات ہیں، جو مسلم تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، مزید اللہ تعالیٰ انہیں پورے ہمت اور حوصلے کے ساتھ ان کاموں میں آگے بڑھ کر کے اس قسم کے فتنوں کو روکنے کی صلاحیت اللہ پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب خاتمہ ہو حسن خاتمہ ہمارا نصیب فرمانا، اور انتقال کے بعد عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمانا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون